انسان کے دل میں مال اور دولت کی محبت اس قدر گھر جاتی ہے کہ جہاں پر دین کی ضرورت کے لیے پیسہ صرف کرنا ہوتا ہے، خرچ کرنا ہوتا ہے، لوگ اس کو خرچ نہیں کرتے۔ یعنی کہ ایک موٹی سی مثال آپ لے لیں، ہمارے مسجدوں کے جو امام ہیں آج زیادہ تر حافظ ہیں یا تو قاری ہیں۔ آپ کو اکثر مسجدوں کے امام یا تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے طالب علم ملیں گے یا تو قاری قرآن ملیں گے۔ عالم، زبردست عالم بہت کم ملیں گے جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، کیونکہ لوگ ان کو توجہ نہیں دیتے، صرف جو سوچتے ہیں نماز ہی تو پڑھنا ہے، کسی کے بھی پیچھے پڑھ لیں گے۔ 4,000 5,000 روپے میں حافظ صاحب کو رکھتے ہیں، 4-5 ہزار روپے میں حافظ صاحب آپ کی کیا خدمت کریں گے؟ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان دین کو مال و جاہ کے حدیث سے ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک تھی۔ دوسری حدیث پاک حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے نواسے حضرت حسن یا حضرت حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے انکم لتبخلون وتجبنون وتجہلون وانکم لمن ریحان اللہ، کہ تم بچے ہی آدمی کو بخیل بناتے ہو اور تم ہی آدمی کو بزدل بناتے ہو، تم ہی آدمی کو جہالت پر آمادہ کرتے ہو، حالانکہ تم باغ الہی کے پھول ہو۔ یعنی بچے ہی آدمی کو بخیل بناتے ہیں، یعنی انسان کے دل میں جب اپنے بچوں کی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے وہ اپنے سارے پیسوں کو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور دین کے اوپر صرف نہیں کرتا، دین کے لیے اس پیسے کو خرچ نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک شخص راستے سے لوٹ رہا تھا، اس کو راستے میں انگور بیچنے والا ایک شخص دکھا تو اس نے سوچا گھر کے لیے کچھ انگور لے لوں۔ وہ شخص گیا مارکیٹ سے، اس نے انگور لیا، گھر جب واپس آیا دیکھا کہ لوگ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، تو اس نے وہ انگور دسترخوان پر رکھا اور کہا کہ آپ لوگ نوش فرمائیے، میں ذرا نہا دھو کر غسل کر کے فری ہو کر آتا ہوں۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے دیکھا گھر والوں نے سارے انگور کھا کر ختم کر دیے۔ جب اس سے پوچھا گیا ان کے گھر والوں سے کہ آپ نے سارے انگور کو کھا کر ختم کر دیا، میرے لیے ایک بھی دانہ نہیں چھوڑا، تو انہوں نے کہا ہم کو کیا پتا تھا آپ انگور کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، آپ ہمارے لیے لے کر آئے تھے، ہم نے اسے کھا کر ختم کر دیا۔ وہ شخص فوراً اٹھا، بھاگتا ہوا مسجد میں گیا، اپنی آدھی دولت جتنی اس کے پاس دولت تھی اس کا آدھا حصہ کیا، پورا آدھا حصہ خدا کی راہ میں صرف کر دیا۔ صرف کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے اور گھر والوں کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی آدھی دولت خدا کی راہ میں صرف کر دی۔ لوگ گھر والوں کو بڑا تعجب ہوا، بنا بتائے آپ نے، بنا مشورہ کیے آپ نے ایسا کیسے کر دیا؟ تو انہوں نے کہا جب میں یہ انگور لے کر آیا تھا آپ نے اس بات کا بالکل لحاظ ہی نہیں کیا کہ میں کھاؤں گا کہ نہیں کھاؤں گا، کم سے کم میرے لیے کچھ حصہ چھوڑ دیتے تو مجھے یہ اندازہ لگا، مجھے یہ احساس ہوا میرے مرنے کے بعد میری دولت کو آپ میرے لیے خرچ بھی کریں گے کہ سب اپنے اوپر خرچ کر دیں گے۔ اس سے اندازہ مجھے ڈر لاحق ہوا اور مجھے یہ توفیق ملی کہ میں نے اپنا آدھا مال خدا کی راہ میں صرف کر دیا۔ تو جو لوگ اس واقعے سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ آپ کی آنے والی زندگی ہے جو ہم تب خدا کی راہ میں صرف کریں گے یا میرے مال کو میں جب چھوڑ کر چلا جاؤں گا ورثہ کو جب مل جائے گا وہ میرے لیے صدقہ خیرات کریں گے۔ آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، زندگی دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مال سے کچھ حصہ
ہر روز جب بھی آپ کے پاس آمد آئے تو آپ اس کو خدا کی راہ میں صرف کرتے رہیں۔ مسجد کے امام کو ضرور خیال کریں کہ آپ کے مسجد کے امام کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ آپ کا 20,000 40,000 روپے میں مہینے کا خرچ نہیں پورا ہو پاتا ہے، اس مسجد کا امام جس کی تنخواہ محض 6,000 7,000 روپے رہتی ہے، وہ کیسے اپنے گھر کا پالن پوشن کرتا ہے؟ تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مسجدوں کے امام کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ اپنے مسجد کے امام کو ہر مہینے کچھ رقم ضرور دیا کریں، اللہ رب العزت آپ کی اس ادا کو بہت قبول فرمائے گا۔ تو دوسری حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملا۔ تیسری حدیث پاک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے، یعنی تم دنیا میں تو رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے تب تک وہ برقرار رہتی ہے، جیسے ہی وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی بھی مثال اسی طرح ہے، آپ دنیا میں اسی طرح رہیں جس طرح کشتی پانی کے اوپر جب تک رہتی ہے تو محفوظ رہتی ہے، اور جیسے ہی پانی کے اندر جاتی ہے اس کے اوپر اس کی زندگی میں یا اس کی ناؤ میں کچھ چھید ہوتا ہے تو پانی کے بہار سے وہ زمین پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح جب تک آپ دنیا میں رہیں گے اور اپنی اصلاح کرتے رہیں گے تو آپ فنا پائیں گے، بقا پائیں گے۔ جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو آپ دنیا میں غرق ہو جائیں گے اور یہ آپ کی آخرت کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ان تین حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ اموال و اولاد اللہ کی نعمت ہونے کے باوجود کس طرح مومن کے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں۔ اس سلسلے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ملاحظہ ہو، جو انصاری تھے۔ ان کا اصل نام ہارون بن منظر تھا، قبیلہ بنو عوف کے مالک سے تھے۔ واقعہ سے متعلق یہ بات خاص طور پر ذہن میں رہے کہ ان کے اہل و عیال یہود مدینہ بھی قریظہ کے محلے میں رہائش پذیر تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، غزوہ خندق کے بعد نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی قریظہ کے محلے کا محاصرہ کیا جو 21 دن تک جاری رہا۔ جب یہودی اس محاصرے سے تنگ آ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد فرما دی اور فرمایا کہ ہم سعد ابن معاذ کو تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان معاملات طے کریں گے۔ یہودیوں نے گزارش کی کہ سعد کی بجائے ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیج دیا جائے، جو اسی قبیلے کے فرد تھے اور ان کے اہل و عیال اسی قبیلے میں رہا کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ حضرت معاذ کی جگہ آپ ابو لبابہ کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہ کریں تو وہ ہمارے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ چونکہ ابو لبابہ کو اپنے اہل و عیال، گھر یار وغیرہ کی حفاظت کا خیال تھا، لہذا آپ نے یہودیوں کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کی اور انہیں اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارتاً بتایا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو فوراً ہی خیال آیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے اموال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یعنی کہ جس
بنو قریظہ کا اللہ کے رسول نے محاصرہ کیا تھا، اسی قبیلے میں ان کے بچے بھی موجود تھے، تو انہوں نے اس وجہ سے کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول تمہیں اپنے صحابہ کے ذریعے قتل کرا دیں گے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہا تو فوراً ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اموال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے، ایک راز فاش کر دیا جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ احساس غلطی میں ایک دوسری غلطی یہ کر بیٹھے کہ خود ہی اپنے لیے سزا بھی تجویز کر لی اور دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں اس بندش سے اس وقت تک آزاد نہ ہوں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے معافی کی دعا کر دیتا۔ انسان کو چاہیے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو خود وکیل اور خود نہ جج بنے، بلکہ اپنے بڑوں کے پاس جائے اور ان کو اپنا معاملہ بتائے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حضرت علامہ مولانا مفتی جنید احمد بھائی صاحب قبلہ زندہ باد۔ تو درود شریف نظر پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الاکرام بارک وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو لبابہ اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان کی، یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے معافی کی دعا کر دیتا، تو وہ براہ راست رب کے پاس حاضر ہو گئے، لہذا اب وہاں کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر وسیلہ کتنا اہم ہے، اگر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلے جاتے تو کتنی آسانی سے کام ہو جاتا، ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں چلے گئے، رسول کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا اب رب کے فیصلے کا انتظار کریں، اگر میرے پاس آ جاتے تو میں دعا کر دیتا، یقین ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دعا کو مسترد نہیں فرماتا اور ان کو معاف فرما دیتا۔ اب وہ جب ڈائریکٹ رب کے پاس چلے گئے تو اب لہذا اب وہاں کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ابو لبابہ نے سرکار کی پناہ میں آنے کی غلطی کر کے بڑی تکلیف اٹھائی، 7 دن تک ستون سے بندھے رہے، صرف نماز اور حوائج ضروریہ کے لیے کھولے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بہت صدمہ تھا، بہرحال 7 دن کے بعد اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور سورہ مائدہ کی زیر گفتگو آیات کے ذریعے ان کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ لوگوں نے انہیں خوشخبری سنائی اور چاہا کہ کھول دے، لیکن انہوں نے منع کر دیا اور کہنے لگے جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے میں اسی طرح بتا رہوں گا۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے، معافی پر ابو لبابہ کو مبارکباد دی اور اپنے دست مبارک سے کھولا۔ جس ستون سے حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا وہ آج تک مسجد نبوی شریف میں استوانہ توبہ یا استوانہ ابو لبابہ کے نام سے موجود ہے، جہاں خصوصی طور پر قبولیت توبہ کے لیے نفل ادا کیے جائیں اور توبہ کی جائے تو امید ہے اللہ رب العزت حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو بھی بخش دے۔ اللہ سب کو حاضری نصیب فرما مدینہ منورہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے موٹی بات جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب غلطی ہو تو وسیلے کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور دعا مانگے تو آپ کی دعا قبول کی جائے گی اور آپ کو اس گناہوں سے بری ذمہ بھی فرما دیا جائے گا۔ ڈائریکٹ گئے، 7 دن تک پریشان رہے، تکلیف اٹھائی، تب جا کے معافی ملی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔